مجھے ایک بات بتائیں، وہ کون سا ایسا ملک ہوگا کہ جس میں جو صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن بعد فیصلہ آ جائے گا اور 2 دن بعد فیصلہ آ جاتا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، خالی الیاس رانا صاحب نہیں ہے، یہ منیب فاروق ہیں، یہ اور 2-3 لوگ ہیں جو کہ ایکچولی حرف بحرف وہ فیصلہ جو سنایا گیا ہے اس کی مختلف شکیں مختلف لوگوں نے بتائی ہیں اپنے الفاظ میں، لیکن ہے ہی وہ. اور آپ کا یہ سوال صحیح ہے، میں پوچھوں گا میں عامر صاحب سے، اور اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے. آپ کے دور میں جو ہے وہ نیب پروسیڈنگز بتاتے تھے صحافی کہ اس افسر نے بولا، اس نے بولا، اور پھر بتاتے تھے کہ خواجہ آصف کے خلاف یہ فیصلہ آئے گا، اس کے خلاف یہ، اور وہ آتے تھے. آج سپریم کورٹ کے فیصلے بتا رہے ہیں، تو یہ مراحل طے ہو رہے ہیں، آگے ترقی ہو رہی ہے نا، ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو ری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیں اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. آپ نے خبر دی ہمارے پروگرام میں تو ہم سب بھی حیران ہو گئے تھے اس وقت. ابھی ہمایوں صاحب نے بھی جناب اپنی جواب کے آغاز میں گویا فیصلے کو جب متنازع ثابت کرنا چاہا تو پہلے آپ کا ہی ذکر اور کچھ اور دوستوں کا بھی ذکر کر کے یہ کہا کہ بھائی یعنی یہ سیل بتاتے ہیں کہ کریڈیبلٹی کتنی ہے کہ جہاں صحافی فیصلے بتا رہے ہیں پہلے سے، تو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ سارے کا سارا معاملہ متنازع ہے. تو پہلے اگر آپ اس اسپیسیفک پوائنٹ میں بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے سورسز سے پتہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، بہت شکریہ بادامی صاحب. میمن صاحب ہمیشہ بڑے عزت کے ساتھ اچھے ٹھنڈے طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ دوسرا شو ہے جہاں پہ وہ مجھ پہ بھی الزام لگا رہے ہیں، صحافیوں پہ بھی لگا رہے ہیں. تو میں اس کے اوپر آ جاؤں گا. انہوں نے 88 کا ذکر کیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا 9 رکنی بینچ کا کہ سیاسی جماعتیں کیسے وجود میں آئیں گی. ثاقب نثار صاحب جب عمران خان صاحب کے لیے سارے کام کر رہے تھے سپریم کورٹ میں، کورٹ پیکنگ ہو رہی تھی، تو 3 رکنی بینچ سے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا. ساری عمر سیاست کے تھے. 9 رکنی بینچ کا فیصلہ 3 رکنی بینچ سے. یہ کوئی میں نئی بات نہیں بتا رہا، یہ ریکارڈ پہ ہے. پی ٹی آئی کے وکلا نے پہلے بھی مانا کہ ہماری غلطی تھی، کیونکہ انہوں نے بطور پارٹی اپنے آپ کو سمجھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلے کے نشان کے بعد پارٹی نہیں ہے. انہوں نے مانا کہ ہماری غلطی تھی. اب ان کے جو بڑے ٹاپ لائر ہیں، جو بڑے غصے میں مولانا فضل الرحمان صاحب پہ برس رہے تھے 28 جون کو کہ نہیں بات ہوئی تھی، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں نہیں کہا مجھے آئین اور قانون کا فیصلہ نہیں چاہیے، مجھے ڈیموکریسی کا فیصلہ چاہیے. یعنی اپنی مرضی ہو تو جتھے جڑا مرضی لگا دے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب آپ آئیں کہ میں کیوں پریڈکٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے 8 رکنی اکثریتی بینچ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کو کہہ دیا تھا کہ وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے تو اس پوائنٹ کو چیلنج نہیں کیا، جس کی بنیاد پہ آج وہ سارے کے سارے ایم پی اے، جو ابھی میں سن رہا تھا شاید حامد میر کے شو میں، انہوں نے 35 کا نام لیا بیرسٹر گور نے کہ ہمارے ایم پی اے جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں، وہ آزاد ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ کہیں نہیں جائیں گے. اللہ کرے کہ کوئی کہیں نہ جائے، قسم بھی نہ دے توڑے. لیکن یہ 36 سینیٹروں کے ساتھ 64 سینیٹروں کو شکست دینے والے لوگ ہیں. جب صادق سنجرانی ہمارے دوست ہیں، ان کو چیئرمین سینٹ منتخب کرایا تو یہ سارے ٹھٹھے لگا کے کہتے تھے سب کے ضمیر جاگ گئے. ہمیں صرف ضمیر جگانا ہوتا ہے صحافی کے طور پہ کہ آپ کا کب کیا کردار تھا. ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ یہی کچھ کرتی ہیں اور ہر بندہ انڈیویجولی اپنا آپ کی وہ بات جو تھی وہ تجزیے کی بنیاد پہ تھی. اب آ رہا ہوں نا، اس طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا معلومات کنسر بھی ہے اس میں نا. ہاں، جب یہ ممبر آزاد ہو رہے ہیں، یہ بات ان کو پتا تھی کہ سنی اتحاد کونسل پارٹی نہیں رہی سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے میں، جسے نہ الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا نہ اس بینچ نے چھیڑا. اب آگے چلیں. اب کیا ہوگا، وہاں پہ سینیٹر طلعت محمود جو جے یو آئی میں تھے اور وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے وہاں سے سینیٹر بننے کے لیے. اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی میں کئی دفعہ لوگوں کو نئے ٹکٹ نہیں دیے گئے کہ ہمیشہ بک گئے لوگ، اور انہوں نے پیسے والوں کو ووٹ دیے سیکرٹ بیلٹ میں. عمران خان نے خود نکالا 35-36 لوگوں کو بھی، اور بلا کے بنی گالا میں بھی ڈانٹا تھا، پرویز خٹک کے ساتھ بھی. پھر آپ کو پتا ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے لوگ ٹوٹ جائیں گے. اور بڑا زور لگایا جسٹس بندیال صاحب کی سپریم کورٹ نے سکندر سلطان راجہ پہ کہ یہیں پہ لکھ کے دو کہ تم اوپن بیلٹ کرو گے. آپ یہ بتا رہے ہیں انہیں پتا، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کو کیسے پتا تھا. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں نا. اب آگے چلیں. جب یہ بات ہو رہی ہے، ہمارا اندازہ ہوتا ہے نا، آپ اور میں کام کرتے ہیں، خبریں دیتے ہیں نا، ہمارا اور کیا کام ہے. ہمارا تو کوئی اور بزنس نہیں ہے، ہم تو ایک ہی پروفیشن میں ہے، وہ ہے جرنلزم. ہم نے یہ کہا کہ اب فیصلہ، میں نے اس دن کہا تھا نا پیر منگل کو آئے گا، اگلے دن جمعے وہ تو اگلے دن ہی آ گیا، 24 گھنٹے. ان کے حامد علی خان صاحب نے اتنی تیزی دکھائی کورٹ پیکنگ میں کہ جج صاحبان نے کہا پیر منگل کیا، پھر آج ہی فیصلہ دو. وہ فیصلہ دے دیا اور وہ ورنہ پیر منگل کو آنا تھا. ورنہ پہلے سینیٹر بنیں گے جو
جو کے پی میں اپوزیشن ہے ان کے زیادہ، اور وہ 2/3 اکثریت واضح طور پہ حکمران اتحاد کو مرکز میں مل جائے گی. پہلے سینیٹروں کو جے یو آئی کے لیے کی گئی تھی، جے یو آئی کے پاس یہ اب بھی جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات جب سینٹ کا الیکشن کے پی میں ہو جائے گا. اچھا ہاں، دوسرے 26ویں ترمیم جو آئی ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں، جب پتہ لگ گیا کہ ایک جج صاحب چیف جسٹس بننے کے لیے سب کچھ الٹا دیں گے تو، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، تو آرٹیکل 255 آیا، وہ پڑھے آئین میں 26ویں ترمیم میں، اس کی شق 2 میں لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ ایم پی اے حلف نہ لے سکے تو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا ان کا نامزد بندہ ان سے حلف لے گا. انہوں نے نہیں حلف لینے دیا تھا مخصوص نشستوں پہ پہلے، اب وہ بھی انہوں نے 26ویں ترمیم میں انتظام کر دیا، یہ نہ بلائیں اجلاس، وہ ممبر ہو جائیں گے. پھر الیکشن کمیشن نے سینٹ کے الیکشن کرانے ہیں، وہ حکومت نے نہیں کرانے، صوبائی حکومت نے، وہ بھی منتخب ہو جائیں گے. پھر اگلا مرحلہ وہ ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ یا عمران خان پہلے 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ کے بم پہ پاؤں مار چکے، وہ تیسری دفعہ کہیں گے، وزیر اعلیٰ کو کہیں گے کہ سائڈ پہ چلے جاؤ، پھر وہ گیم شروع ہوگی جو میں نے آپ سے کہی ہے. یہ سارے کانسیکوینسز ترتیب وار آتے چلے جائیں. مجھے خالد میں ایک بات سمجھا دیں، یہ اب یہ معلومات کنسرن میں پوچھ رہا ہوں خالی تجزیے کے لیے کہ جو بھی اگر کوئی چاہتا ہے، اور ہمایوں صاحب بھی سن رہے ہیں اور مولانا صاحب کی پارٹی کے بندے کو بھی ذرا رحمت دیتے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب کو بھی، میں خالی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اب تو نظر آ رہا ہے کہ نظام اس پورے اس پہ مطلب حاوی ہو چکا ہے. اینڈ اپیرنٹلی پی ٹی آئی از ناٹ ایز بگ اے تھریٹ ایز اٹ یوز ٹو بی ایون ان ریسنٹ پاسٹ. ایسے میں کوئی بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گھر بھیج کے پھر ایک ہیجان کو کیوں دعوت دے گا کہ پی ٹی آئی کہے ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا، کوئی ایتھنک کارڈ چلائے، کوئی کچھ کارڈ چلائے، اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا حکومت، یعنی ابھی تو چیزیں بظاہر لگ رہی ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں مینیج ہو گئی ہیں. تو ایسے میں یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا کون سا کوئی تھریٹ آ گیا ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہوتا ہے کہ یہ اگر گھر بھیج دی جائے حکومت تو پھر کوئی نیا ہیجان جنم لے لے، پھر کوئی تحریک میں نیا تحرک پیدا ہو جائے. یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سب چلتا رہے تو ایسی کیا پرابلم ہے گورنمنٹ کا نظام کو کہ وہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان بم پہ پاؤں مارنے کے عادی ہیں، کسی اور کو ضرورت نہیں ہوگی، اڈیالہ سے فیصلہ آئے گا، پھر آپ نتائج دیکھیں گے. لیکن ابھی اس سے پہلے بہت سارے معاملات ہیں. اڈیالہ سے فیصلہ آئے گا کہ میں اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں، آپ کا یہ خیال ہے؟ اگر وہ اسمبلی تحلیل کرانے کا کہیں گے اور چیف منسٹر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ چیف منسٹر بدلنے کا کہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کھلم کھلا لڑائی ہے. میں نے نہیں کہی، جنید اکبر نے کہا ثوابی سے جو یا بنیر سے، سوری آئی تھنک بیرسٹر گوہر ایم این اے ہے، انہوں نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جناب جس دن سے جلسہ کرایا جنید اکبر کا، شہرام ترقی اور اسد کیسر کہہ رہے ہیں ہمارے کام بند ہو گئے ہیں. اچھا، یہ میں ذرا میرے ساتھ رہے گا، میں ذرا جے یو آئی کا موقف ایک لے لوں تھوڑا سا اس پہ نا.